السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیا آداب ہونے ہیں، یہ مالک کائنات نے خود سکھائے۔ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو مسجد نبوی شریف میں پیش آیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے ساتھ، آج آپ کو سناتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ حسب معمول درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ سامعین محترم، دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے ہیں جنہوں نے اپنے دربار کے لیے بڑے بڑے اصول واضح کیے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے ساتھ ہی اصول ختم ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے ادب کے لیے، اپنے لحاظ کے لیے، اپنے مقام کے لیے عجیب و غریب قسم کے اصول واضح کر رکھے تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہوئے وہ اصولوں پر عمل کرتے، لیکن قربان جاؤں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ پر کہ جس سونے رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب بھی مالک کائنات نے خود قرآن میں بیان فرما دیے، حتیٰ کہ فرمایا کہ تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل تفاسیر کے اندر موجود ہے، منافقین جب مسجد کے اندر، مسجد نبوی شریف میں آتے تو اپنی آوازوں کو بلند کرتے تاکہ بقیہ لوگ بھی جو موجود ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یوں کسی کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ نہ آئے گی اور ان کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرما دیتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی گئی گستاخی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ بس یوں ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے بلند نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال میں برباد کر دوں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ وہ لوگ جو میرے محبوب کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بے شک ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، وہ متقی ہیں۔ یہ بات حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ چلی، جو کانوں سے تھوڑا کم سماعت کرتے تھے، اور جس وقت گفتگو کرتے تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز ظاہری طور پر بلند ہو جاتی۔ آپ گھر کے اندر تھے یا بازار میں تھے یا مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہے تھے، مختلف روایات ہیں۔ کسی نے جا کے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا دیا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار کے رونے لگے اور وہیں گر گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے کے آئے۔ جیسے ہی ہوش آیا تو پھر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میرے عمل تو برباد ہو گئے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی آواز سے بلند آواز نہ کرو تو اب میرا کیا بنے گا؟ میرا تو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، میری ہر ادا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی۔ میں تو چاہتا تھا کہ مجھ سے میرے محبوب راضی رہیں، دنیا کی ساری چیزیں چلی جائیں لیکن میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ گھر والوں نے تسلی دی، پیار محبت سے ساری باتیں ہوئیں، لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول تھے، جن کے دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ میرا بولنا ہو تو محبوب کو پسند آئے، میرا چلنا وہ ہو جو محبوب کو پسند آئے، میری ہر گفتگو، میرا ہر انداز میرے محبوب کو پسند آنا چاہیے، لیکن میری آواز بلند ہے اور میرا رب نہیں پسند کرتا کہ میرے محبوب کے سامنے اس آواز کو بلند کیا جائے۔ لہذا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنے کمرے میں بند کر دو، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاؤں۔ اب باہر جو بیٹھے ہیں آپ کے گھر والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کھا لیجئے، لیکن آپ کچھ کھانا پینا پسند نہیں کر رہے۔ چلتے چلتے بات لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب یہاں دو روایات ہیں۔ ایک روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آتا ہے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ وہ کہاں ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری روایت کے اندر ایک اور صحابی رسول کا ذکر بھی آتا ہے۔ سامعین محترم، جس وقت آپ نے جا کے بتایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام یوں اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کیے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میرے محبوب کو پسند نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس غلام کو جا کے پیغام دے دو کہ بے شک تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، بے شک تمہارے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور تمہیں اس بات پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیوں میں شمار فرما رہا ہے، لہذا تم آؤ اور بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ۔ یہ منافقین کے لیے ہے جو محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز کیا کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، خوشی خوشی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ باوجود اس کے کہ آپ کے کانوں کی سماعت کم تھی، لیکن آپ نے بھی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بجا لائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید اس طرح ہوئے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنگ میں مصروف تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور وہ تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کا ایک گروہ شکست کھا گیا، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دونوں ڈٹ گئے اور لڑائی کرتے کرتے یہاں تک شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رسول نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا فلاں شخص میری زرہ اتار کر لے گیا ہے اور لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہنڈیا کے نیچے رکھی ہوئی ہے، لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں ان کی خبر دیں تاکہ وہ میری زرہ واپس لے سکے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں، ان سے عرض کریں کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، میرا قرض ادا کر دیں اور میرا فلاں غلام جو ہے وہ آزاد ہے۔ چنانچہ صحابی رسول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے زیرہ اور گھوڑے کو اسی جگہ پایا جہاں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے زیرہ لے لی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس وصیت کے علاوہ کوئی ایسی وصیت معلوم نہیں جو کسی کی وفات کے بعد نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔